السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وہ شام آ گئی، وہ رات آ گئی جس کا بے صبری سے انتظار تھا آپ سب لوگوں کو اور مجھے بھی۔ شب برات کی رات بس کچھ ہی دیر میں آنے والی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات، جب تک کہ سورج کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کے وقت تک، یہ سمجھے گا پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے اس چیز کا اللہ خود اعلان کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت والی رات آ رہی ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے کوئی مجھ سے کسی چیز کے لیے اپنی خواہش رکھتا ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہتا ہے کوئی روزی روزگار یا کسی بھی حوالے سے دعا کرنے والا، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی چیز مجھ سے مانگنے والا ہے، اللہ خود پوری رات اس چیز کا اعلان کرتا ہے۔ تو وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، ہم اور آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ دن دکھایا اور یہ شب برات کی رات دکھائی ہے۔ اور اس رات کو پانے کے بعد بھی اگر ہم عبادت نہ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ جس شخص کو یہ رات نصیب ہو، اگر وہ عبادت نہ کرے، پتہ لگ جائے اس کو کتنی بڑی فضل، اس کے بعد بھی کوئی چیز کوئی عمل نہ کرے، کچھ نہ کرے، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ ایک ایسی دعا، ایک ایسا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس رات میں پڑھنے کے بعد جس مقصد کے لیے بھی آپ اللہ سے دعا کر دیں گے، اللہ سے جو چیز مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی۔ یہ عمل اس میں لازمی ہے، اس عمل کو آپ نے پڑھنا۔ بہت زیادہ کامیاب یہ عمل، آپ کی محبتیں ہیں کہ میں یہاں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا اس چیز کو۔ وقت بہت کم ہے لیکن پھر بھی چیزیں درست طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ بہرحال کسی بھی حاجت کے لیے آج رات میں آپ دعا کریں گے اس عمل کو پڑھ کر، انشاءاللہ آپ کو ضرور وہ چیز عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عمل سنیے گا، جب عشاء کی نماز مکمل ہو جائے گی، عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل شروع کرنا ہے، یاد رکھیں اس چیز کا۔ پاک صاف ہو کر نہا دھو کر غسل کر لیں اور نہا دھو کر ہی وضو ہو کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ عمل پڑھنے کا طریقہ سنیے گا۔ سب سے پہلے شروعات میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے۔ پورا عمل بہت دھیان سے سمجھنا ہے، یہ باقی دیگر عمل جتنے بھی ہیں ان سے تھوڑا سا الگ ہے، ہٹ کے ہے، پوری بات دھیان سے سمجھنا، یہ نارمل مت سمجھنا اس چیز کو۔ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھنا، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لینا۔ نماز میں پڑھتے ہیں آپ لوگ درود ابراہیمی، وہ یاد ہے بہتر، جس سے یاد نہیں ہے تو شکل میں سب سے چھوٹا درود پاک کئی مرتبہ میں نے بتایا بھی ہے، اور ایک اور درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو 3 بار اس طریقے سے آپ لوگ پڑھ لینا۔ پھر اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 بار درود پاک کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے اس طریقے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انگلیوں پر شمار کر لینا، یا پھر آپ چاہیں تو تسبیح پر پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربنا 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 یا ربنا، اس طریقے سے آپ لوگ 100 مرتبہ پڑھیے گا۔ اور جیسے ہی 100 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں گے، اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، اس کو 11 مرتبہ آپ لوگ پڑھیے گا۔ پڑھنے کا طریقہ بتا دے رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اسی طریقے سے پڑھنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا۔ اور جب 11 مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 33 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنی ہے۔ کئی مرتبہ میں نے بتایا بھی ہے، پڑھنے کا طریقہ یہی رہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک بار پڑھا، پھر اسی طریقے سے دوبارہ پڑھ لینا، تبارہ، کل ملا کے 33 مرتبہ پڑھنا۔ اور جیسے ہی 33 مرتبہ پڑھ کر کے فارغ ہوں گے، اس کے بعد آخر میں آپ نے 3 بار وہی درود پاک پڑھ دینی ہے جو آپ نے شروعات میں پڑھی تھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر درود ابراہیم۔ اتنا عمل جیسے ہی مکمل ہوگا، عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی جگہ پر، چاہے مسجد میں وہاں پڑھ لیں، گھر پہ ہیں بستر پر بیٹھ کے، چاہے کہیں پر بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، بس اتنا عمل مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ان تمام خواہشاتوں کے لیے دعا کریے گا، ان تمام مقصدوں کے لیے،
ان تمام غم تکلیفیں رنجشوں کو دور کرنے کے لیے آپ دعا کریے گا. یقین مانیے گا جس حاجت کے لیے بھی دعا کی جائے گی وہ ضرور قبول ہوگی. اور خاص طور سے آپ لوگ مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, مجھے غریب کو, مجھے ادنا کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کریے گا. اور مجھ سے جانے انجانے میں بھول ہوئی ہو یا کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو, میری وجہ سے آپ کو کوئی ٹھیس پہنچی ہو, کبھی آپ کی بھاونائیں ہرٹ ہوئی ہوں, باقی کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو میری وجہ سے کوئی ہرٹ نہ ہو, کبھی کسی کے دل پر چوٹ نہ پہنچے, یہی کوشش کرتا ہوں. بہرحال جانے انجانے میں اگر کبھی کچھ آپ لوگوں کو ایسا لگا ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا, کیونکہ معافی سب سے پہلے ضروری ہے. اور کوئی ہم سے اگر ناراض ہے تو مجھے معاف کر دے اور راضی خوشی ہو جائے, کیونکہ آپ لوگ تو دیش دنیا پورے آل اوور دا ورلڈ سے دیکھتے ہیں مجھے. ویسے تو معافی گھر گھر جا کر جو آپ سے ناراض ہے سامنے بیٹھ کے ہی معافی طلب کرنی چاہیے. اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ لوگ ہیں, معلوم نہیں کون ناراض ہے کون نہیں. بہرحال میں تو یہی کوشش کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے گا, اور گناہ جتنے بھی ہوئے ان تمام گناہوں کی میں توبہ کروں گا. آپ لوگ بھی آج شام کو سچی توبہ کر لینا, اور جو بھی آپ سے ناراض ہے اس کو ابھی بھی وقت ہے آپ لوگ منا لیجئے گا اور عمل کریے گا, انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ویڈیو کو وقت رہتے تمام لوگوں تک پہنچا دیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا, زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا آپ کو. آپ کی وجہ سے کسی کے پاس پہنچے گی چیز, اگر کوئی عمل کر لے گا تو آپ کی زندگی تو ویسے ہی بن جائے گی, آپ بھی ثواب اتنے ہی ثواب کے حقدار ہوں گے. یاد رکھیے گا اس چیز کو. تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرنا. پھر ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی بہترین ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.